بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم، پارہ نمبر 21 سورہ روم، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورہ روم مکی صورت ہے، 60 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل۔ نزلت بعد الانشقاق وقبل سورۃ العنکبوت، حالت جموع میں 30ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 84 نمبر پہ ہے۔ تقریباً تمام سور قرآنیہ کے اسماء توفیقی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وجہ تسمیہ معلوم کرنا کہ اس سورت کو یہ نام کیوں دیا ہے، کیوں رکھا ہے، تو تقریباً قرآن کی سورتوں کے اسماء تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے۔ یعنی سورت میں کوئی جز آیا ہے اور اس کو کل پر مسمى کیا ہے، جیسا کہ چے مرکب ہے عناصر اربعہ سے، لیکن چے کو چے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جز اہم چے ہے۔ سورہ روم کو سورہ روم اسی لیے کہتے ہیں کہ آیات نمبر 2 میں فرمایا غلبت الروم۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع سورت بیان کرتے ہیں کہ سورہ روم کا موضوع ہے غلبہ اسلام کا اعلان، اور پھر اس کے بعد دلائل غلبہ اور اصول غلبہ بھی بتلائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رکوع نمبر 1 میں اعلان غلبہ اسلام ہے، اور ماخذ آیات نمبر 4 ہے کہ جس دن رومیوں کو ایرانیوں پر فتح حاصل ہوئی، اسی دن مسلمانوں کو بھی غلبہ حاصل ہوگی، اور مسلمانوں کو جنگ بدر میں کفار پر غلبہ فتح حاصل ہوئی۔ رکوع نمبر 2 میں دلائل غلبہ ہے، آیات نمبر 11 سے 19 تک، اور رکوع نمبر 3 میں بھی دلائل غلبہ ہے، آیات نمبر 20 تا 27۔ رکوع نمبر 4 میں اصول غلبہ کا ذکر ہے۔ کل 8 اصول ہے اصول غلبہ۔ نمبر 1، اقم الصلاة للدین حنیف، اقم وجہک للدین حنیفا، اقم وجہک للدین حنیفا، دین کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ قائم کرو۔ نمبر 2، اصل نمبر 2 انابت اللہ ہے، منیبین اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ نمبر 3 تقوی ہے، واتقوہ، اللہ سے ڈرو۔ اصل نمبر 4 اقامت الصلاۃ ہے، فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ ظاہری باطنی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اصل نمبر 5 ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ اصل نمبر 6 وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ اصل نمبر 7 والمساکین، محتاجوں کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو۔ اور اصل نمبر 8 وابن السبیل، مسافروں کے حقوق ادا کرو، ان کا خیال رکھو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان اصولوں کے پابندی کرنے والے کامیابی کامرانی کے راہ پر گامزن ہے، اور ان کو یقیناً اللہ کی طرف سے کامیابی کامرانی ملے گی۔ رکوع نمبر 5 میں
رکوع نمبر 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ بر و بحر میں موجب فساد مخلوقات کی بدعمالی ہے، لہذا مسلمان جب غلبہ پائیں گے تو دریا میں خشکی میں جو فساد ہے اس فساد کو ختم کریں گے۔ رکوع نمبر 6 میں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ذات جس کے قبضہ قدرت میں ضعف و قوت کی باغیں ہے، وہ اس خدا پرست کمزور جماعت کو طاقتور اور دشمنان خدا کی طاقتور جماعت کو کمزور بنا سکتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ماقبل کے ساتھ سورہ عنکبوت کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد مجاہدہ کرنے والا اللہ کی طرف سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے راستے کھولے جائیں گے، ان کو مقاصد میں کامیابی کی بشارت اور خوشخبری ہے، لیکن جدوجہد کو تو کرنا چاہیے۔ سورہ روم میں نصرت الہی کا ایک مظہر ہے، اور سورہ روم میں جو واقعہ مذکور ہے روم اور فارس کی جنگ ہے، دونوں اگرچہ دشمنان اسلام ہے، بظاہر دونوں کے ہار جیت سے مسلمانوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اہل فارس مشرکین ہے، آتش پرست ہے، اور رومی اہل کتاب ہے، نصارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ فارس اور روم میں سے روم اہل کتاب کے نسبت سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ بہت سارے اصول دین میں ایمان بالآخرت ایمان بالآخرت ہے، رسالت ہے، وحی ہے، اس پر نصرانیوں کے ساتھ قدر مشترک عقائد ہے، اور اسی قدر مشترک ایمانیات عقائد کے اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو ایک خط لکھا تھا، اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی آیات لکھی، فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ جو یہ جنگ ہوئی تھی ملک شام میں، زراعت ایک جگہ ہے وہاں پر ہوئی تھی، مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ فارس کو غلبہ ہو، کیونکہ اہل فارس مشرکین تھے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم کو غلبہ ہو، کیونکہ رومی دین کے اعتبار سے اسلام کے قریب تھی، مگر ہوا یہ کہ اس وقت فارس غالب آ گئی۔ جب فارس غالب ہوئے، یہاں تک کہ یہ جو قسطنطنیہ ہے اس کو بھی فتح کیا تھا، اور وہاں پر ان فارسیوں نے ایک آتشکدہ بھی تعمیر کیا تھا، اور یہ فتح کسریٰ پرویز کی آخری فتح تھی۔ اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، ولا یعلم معناہ الا اللہ، متشابہات ہے، حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولا یعلم معناہ الا اللہ، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، لہذا جمہور مفسرین الف لام میم کا ترجمہ میں لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو اس کا علم معلوم ہے۔ ہاں جو تعویل کرتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون، اگر والراسخون کو عطف کیا جائے الا اللہ پر تو پھر راسخین فی العلم وہ بھی اس متشابہات کو جانتے ہیں، حروف مقطعات کو جانتے ہیں، اس کا معنی معلوم کرتے ہیں۔ تو الف لام میم کا ترجمہ مختلف ہے، بہت سارے ہیں،
کہ الف اول لام لازم ہے مومن، ہر مومن پر، کہ غلبت الروم، روم کو عنقریب غلبہ مل جائے گا۔ یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور ایک اور تعویل ہوئی ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے جبریل امین کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور کیا ہے کسی نے خوب کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار، صلی اللہ علیہ النبی الامی الکریم۔